نماز کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات سنانے اور سننے کے لیے قبول فرمایا۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز وہ عبادت ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا رتبہ ہے۔ تمام عبادات میں اللہ کے نزدیک عبادت نماز کو بڑا مقام حاصل ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ جل شانہ نے کئی مقامات پر نماز کا حکم دیا۔ مثلا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو، یہاں پر خطاب ایمان والوں سے ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ، اس آیت سے پہلے ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز جو ہے تنہا، روکتی ہے، منع کرتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کاموں سے۔ نماز وہ عبادت ہے جو کسی بھی طریقے پر معاف نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں تب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ سفر پر ہیں تب بھی نماز آپ پر فرض ہے، کسی بھی قسم کے عذر میں مبتلا ہیں آپ پہ نماز فرض ہے۔ نماز کے فضائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی شخص نماز کو پابندی سے پڑھے گا، احادیث کی روشنی میں میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کی عمارت کو گرا دیا۔ جس طرح ستون کا مقام ہوتا ہے گھر کے اندر، اسی طرح نماز کا مقام ہے تمام عبادات میں۔ ہمارے اسلام میں 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے، اس کے بعد اگلا جو فرض ہے وہ نماز ہے، پھر زکوٰۃ، روزہ اور حج یہ بعد میں آتے ہیں، لیکن اس کے بعد نماز کا فرمان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، توجہ سے اچھی نماز پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے، اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص اچھی نماز پڑھے گا، نمازی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اچھی نمازی جو اچھی طریقے سے نماز پڑھے گا اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ اچھی نماز پڑھنے والے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو بے نمازی ہے، اس کا حشر، جو بے نمازی ہے، بے نمازی کا حشر انبیاء کے ساتھ نہیں، فرعون، حامان کے ساتھ ہوگا۔ فرعون، حامان، نمرود کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں آج ہم لوگ فرعون سے اتنی نفرت کرتے ہیں، کوئی اپنے بچے کے اوپر فرعون نام نہیں رکھے گا، لیکن جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو حشر ہمارا بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ قارون، ایک تھا قارون کے ساتھ ہوگا، ایک تھا حامان، یہ بڑے ظالم تھے اور یہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، پھر ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اگر ہم اس صورت میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی، درست ہوئی، تو باقی سارے اعمال درست نکل آئیں گے، اور اگر نماز درست نہیں نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہی نکلیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمازوں کی طرف توجہ دیں۔ کتنی بری بات ہے، یہ وہ تحفہ ہے
جو میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ تحفہ معراج ہے۔ معراج، جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تھے، اب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو خالی نہیں بھیجیں گے، ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی ہدیہ دے کر بھیجیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ جل شانہ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وسلم کو ایک بہترین تحفہ عطا کیا، ایک زبردست تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ نماز کا تھا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو نماز تحفے میں دیا۔ آئیے اس تحفے کی عزت، عظمت، اس کا احترام جانیں، اس کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا سکھایا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص صحیح نماز پڑھتا ہے، اچھی نماز پڑھتا ہے، تو وہ نمازی کو دعا دیتی ہے، نماز دعا دیتی ہے، اور اگر ہم بری نماز پڑھیں گے تو پھر وہ بد دعا دیتی ہے۔ اگر ہم نماز بری طرح، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ دائمی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور جب قیامت کا میدان ہوگا تو تمام انبیاء کی امتیں آئیں گی، نبی علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، تو میرے آقا نے فرمایا 1,24,000 جو انبیاء کم و پیش آئیں گے تو سب کی امت ہوگی۔ میں اپنی امتیوں کو پہچانوں گا روشن پیشانیوں سے، یعنی وضو کرنے کی وجہ سے جن اعضاء سے وہ وضو کرتے تھے اور کہ وہ اعضاء قیامت کے دن روشن ہوں گے، میں ان کے روشن پیشانیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ صحیح سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آج کے سیشن میں فرائض نماز کا بھی بیان تھا کہ نماز میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ فرض ہیں۔ فرائض نماز میں 2 چیزیں شامل ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز سے پہلے لازم ہیں اور کچھ وہ ہیں جو نماز کے بعد لازم ہیں۔ جو چیزیں نماز سے پہلے ہم پر لازم ہیں انہیں کہتے ہیں شرائط نماز، شرائط نماز، ان کو پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ شرائط پورے ہوں گے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ شرائط میں ہے نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا، سب سے پہلے کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا۔ دوسرے نمبر پر کپڑے کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ جگہ پاک نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، بدن پاک نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ان میں سے جو چیز نہیں ہوگی، کوئی ایک چیز نہیں ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 4 ہے قبلہ رخ ہونا۔ نماز سے پہلے ہی ہم رخ کا انتخاب کرتے ہیں نا، اگر معلوم نہ ہو تو پھر جس طرف دل مطمئن ادھر رخ کر لیں، ورنہ قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، نماز کی شرط ہے۔ نمبر 5 ہے نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا۔ اب فجر کی نماز فجر کے وقت پڑھیں گے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھیں گے، کوئی نماز کسی دوسری نماز کے وقت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6 ہے 70 کا ڈھانپنا، 70، جو کہ یہ کورس خواتین کے لیے ہے۔ جو خواتین نے کیا کرنا ہے، خواتین پر چہرے کے علاوہ جیسے میرے بازو ہیں ایسے بازو ہونے چاہیے، اور نیچے ٹخنوں تک شلوار ہونی چاہیے، دوپٹہ مکمل ہو تاکہ بال بالکل بھی نظر نہ آئیں۔ 7ویں نمبر پر ہے نیت کرنا، نماز کی نیت کرنا، دل میں کر لیں نیت اللہ سے میں فجر پڑھ رہی ہوں، فجر کی سنتیں پڑھ رہی ہوں یا فجر کے فرض پڑھ رہی ہوں۔ یہ ہیں 7، یہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 7 ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ہونا لازم ہے، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، 70 کا ڈھانپنا اور نیت کرنا۔ یہ جو بیان ہوئے ہیں یہ شرائط نماز ہیں، یہ بھی فرض ہیں، اور ہیں ارکان نماز۔ ارکان نماز بھی فرض ہیں، لیکن ارکان نماز جو ہیں
یہ نماز کے اندر ہیں، نماز کے اندر ہیں، نماز کے باہر نہیں ہیں۔ ارکان میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس تکبیر کے بعد ہم پر سارے کام حرام ہو جاتے ہیں، کھانا پینا، بولنا، بات چیت کرنا، سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، پھر وہی کام کرنا ہوتا ہے جو کہ ہمیں نماز کے دوران کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے قیام کرنا۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو پھر قیام کرنا رکن ہے نماز کا، نماز کے ارکان میں سے ہے قیام کرنا۔ فرض نماز کو بغیر قیام کے اگر آپ ٹھہر سکتے ہیں، پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں بیمار ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں تو پھر کسی اور طریقے سے بیٹھ کر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قرات کرنا۔ قرآن جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، کوئی بھی سورت پڑھنا، یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ اور کتنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنا فرض ہے، کتنا واجب ہے، یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 4 ہے رکوع کرنا، نمبر 4 ہے رکوع کرنا۔ نمبر 5 ہے دونوں سجدے کرنا۔ دونوں سجدے کرنا۔ اور نمبر 6 ہے قعدہ آخرہ میں بیٹھنا۔ قعدہ آخرہ جیسے ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں نا، آخر میں التحیات للہ یہ پڑھ کر پھر آخر میں سلام پھیر دیتے ہیں، اتنی مقدار بیٹھنا جو ہے یہ نماز کا رکن ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے۔ نماز کے ارکان میں سے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، دونوں سجدے اور قعدہ آخرہ پڑھنا واجب ہے، واجب نہیں فرض ہے۔ اگر ان میں سے کچھ ہم نے چھوڑ دیا تو بھی نماز پھر سے دہرانی پڑے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر شرائط میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے تب بھی ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ امید کرتی ہوں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے ان کے درمیان میں بھی ہم وہ اتحیات پڑھتے ہیں، لیکن اگر 4 رکعت والی نماز کے درمیان میں بیٹھنا بھول گئے ہیں، بعد میں یاد آ گیا تو سجدہ صاحب سے کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو آخری ہے جس میں سلام پھیرتے ہیں یہ فرض ہے، رکن ہے نماز کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، خشوع و خضوع والی نمازیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی امید کرتی ہوں آپ کو یہ باتیں پسند آ رہی ہوں گی، اور اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ وضو کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں کل والے لیکچر میں پہلے بتا دوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔